نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ اللہ مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے کتنی رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں۔ اس بات پر یہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے رہو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، اور لہٰذا تم اللہ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیا جائے۔ یہ آیت ہمیں بہت سا پیغام دے رہی ہے۔ اگر اس میں ہم غور و فکر کریں، مال کی کثرت بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ بس بندہ یہ دیکھے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے میں اس میں کتنے اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوں۔ اولاد ہے تو کہیں یہ اولاد مجھے اللہ کے احکام سے روکنے والی تو نہیں، مال ہے تو کہیں یہ اللہ کی اطاعت کرنے سے مجھے روکنے والا مال تو نہیں۔ بندہ غور کر لے اور جتنا وہ اللہ کے احکام کو پورا کرتا جائے گا، اس آیت میں یہی پیغام دیا گیا کہ پھر تمہیں اللہ اسی مال کے ذریعے بھی اور اسی اولاد کے ذریعے بھی تمہیں بے شمار اجر دے سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے حکم پر چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے 3 خصوصی انعام کا ذکر فرمایا۔ پیچھے سن لیا مال اور اولاد، اگر اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور جو اللہ کے حکم پر چلے پھر اس کو اللہ رب العالمین 3 خصوصی انعام عطا کرے گا۔ نمبر 1، پہلا انعام اسے یہ ملے گا کہ اسے فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ تو فرقان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ایک ایسا نور اور توفیق عطا کر دے گا کہ جس سے ہمیشہ وہ حق اور باطل کے درمیان بآسانی فرق کر لے گا۔ یہ پہلا انعام اسے ملے گا۔ دوسرا انعام، لیکن یہ حق و باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اس کی مثال بھی حدیث پاک سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر میں 2 انعام آپ کے سامنے اور اس آیت کے ضمن میں رکھتا ہوں۔ انعام جو پہلا ملے گا وہ نور کیسا ہوگا؟ یہ نور، اس کے بارے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی مومن کے نور فراست سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب مومن ایسا مومن ہو جائے کہ جو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو، جو تقوی و پرہیزگاری والا ہو، تو پھر اللہ اسے ایسا نور دے دیتا ہے کہ اسی لیے فرمایا کہ مومن کے نور یعنی مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی مثال صحابہ کرام کے زمانے سے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس حاضری کے لیے اپنے گھر سے چلا
اب وہ گھر سے چلا تو راستے میں اس کی نظر ایک غیر محرم عورت پر پڑ گئی۔ اب اس نے اس عورت کو دیکھا اور وہ اس کو دیکھتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے جملے کا ارشاد فرمایا، غور کیجئے، یہ ہے اتقو، ڈرو، فراست المؤمن، مومن کی فراست ہے، فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ پس وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص پہنچا تو آپ نے کہا ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں، یعنی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ شخص، یعنی یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ کسی کو مجمع میں، یعنی یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ اس کے عیب کا پردہ کھولنا۔ آپ نے بند الفاظ میں اور اس کی طرف وہ سمجھ بھی گیا، آپ نے فرمایا ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ جملہ کہا، وہ شخص چونک گیا اور اس نے کہا کہ کیا ابھی بھی وحی بند نہیں ہوئی، یعنی کیا وحی آ گئی آپ پر کہ میری آنکھوں میں زنا کا اثر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ مومن کی فراست ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نور سے بندہ جب جتنا اللہ کا حکم پر چلے تو پھر اللہ ایسا نور دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی پاکیزگی عطا فرما دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی، ہمارے دل کو پاکیزگی مل جائے تو پھر وہ نور ملتا ہے مومن کو کہ جو اس آیت میں، اور یہ سب کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو کہہ دیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں اسے بھی فرقان دوں گا جو ڈرے گا مجھ سے اور میرے حکم پر چلے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اور دوسرا انعام اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو یہ ملتا ہے، فرمایا اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی جتنے اس کے سابقہ گناہ ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام اسے یہ ملے گا کہ اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، کیونکہ وہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ یہ تین انعام اس آیت میں بیان کیے گئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر فرمایا کہ کافروں نے، کفار قریش نے دار الندوہ میں، یعنی ان کا ایک کمیٹی گھر تھا، کافروں نے بھی اپنا ایک گھر بنایا ہوا تھا، اس کا نام انہوں نے دار الندوہ رکھا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں کمیٹی گھر، کہ جہاں وہ سب جمع ہوتے تھے۔ کس لیے جمع ہوتے تھے؟ وہاں قرآن نے اس آیت میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ابلیس شیطان ایک بھٹے کی صورت میں ان کے پاس آیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ملی اور مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا دوست ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب اس نے اپنا دوست کہا تو یہ کافروں نے اس شیطان لعین جو بھٹے کی شکل میں آیا تھا، تو دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا محبوب کہ جب وہ کافر تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، تین سازشیں انہوں نے کی تھی، اب وہ کیا تمہیں باندھ دیں، تمہیں شہید کر دیں، تمہیں نکال دیں۔ اب وہ شیطان جب ان کی مجلس میں شامل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب ان کی پوری کمیٹی جو کافروں کی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اب ایک نے رائے دی اور اس میں اس کا نام لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ابو البختری نام تھا، اس نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ کر دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو کہ جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین نجدی جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا وہ بہت ناخوش ہوا اور کہا یہ بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو اگر تم نے ایسا کیا، تو شیطان نے کہا
کہ حضور کے جو اصحاب ہیں وہ آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اس شیطان نے بالکل صحیح رائے دی، یعنی یہ ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہشام بن عمرو یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں۔ اب ابلیس نے، شیطان نے اس وقت پھر وہ بول پڑا، اس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے، تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو۔ اگر تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی، اگر تم نے ایسا کیا یعنی اونٹ پر اسے سوار کر کے کہیں اور بھیج دیا، تو پھر تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ تو اہل مجمع جو پورے کافر تھے سب نے کہا یہ شیخ نجدی یعنی ابلیس کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا اور ابو جہل نے کہا، اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب نوجوان کو منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور وہ سب ایک بار مل کر حضور پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں۔ اگر بنو ہاشم کو پتہ بھی چلا یعنی حضور کے جو قبیلے کو کہ پھر بھی وہ کیونکہ قریش کے ہر خاندان سے قبیلے سے نہ لڑ سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خون بہا یعنی معاوضہ دینا پڑے گا تو وہ ہم سب مل کر دے دیں گے۔ اب ابلیس لعین اس تجویز کو اتنا پسند کیا اور ابو جہل کی اس نے تعریفیں شروع کر دی اور سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی خدمت میں بھیج دیا اور بتا دیا کہ ان کے کمیٹی گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، محبوب انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے، آج آپ اپنے گھر میں آرام نہیں کریں گے، اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے کہ آپ اب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آ گئی جبریل امین لے کر تو میرے آقا نے سب سے پہلے امانت کا کتنا خیال ہے۔ گزشتہ 2 دن پہلے میں نے آپ کو کل ہی ہم نے سنا تھا کہ لوگوں کی امانتیں دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ میرے آقا دیکھیے کس طرح امانت دار، وہ لوگ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ آنے والے ہیں، انہی لوگوں کی امانتوں کو دینے کی میرے آقا کو کتنی فکر ہے۔ میرے آقا نے مولا علی کو فرمایا کہ آج تم میرے بستر پر آرام کرنا اور کل صبح یہ ساری امانتیں دے کر تم بھی مدینہ طیبہ آ جانا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ مدینے بھی پہنچیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حضرت علی کو اپنی چادر بھی دی اور فرمایا یہ چادر شریف اوڑھ کر تم رات کو سو جانا۔ اور بھی مفسرین نے لکھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے اس بستر پر جب مجھے ایسی نیند آئی کہ آج تک کبھی ایسی نیند نہ آئی ہو، یعنی ایسی میرے آقا کے بستر پر انہیں نیند آئی۔ پھر کیا ہوا، اب حضور جب روانہ ہونے لگے، اب دیکھیے میرے آقا کی طاقت، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت اقدس سرائے سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ سارے کافروں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ صبح حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے پھر خاک اٹھائی، آپ نے وہ بھی سنا کہ بدر کے میدان میں بھی میرے آقا نے خاک اٹھائی تھی۔ آج دوبارہ حضور نے اپنی مبارک ہاتھ میں وہ دست مبارک میں خاک سے بھری اور سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اور میرے آقا نے وہ خاک پڑھ کر ان محاصرہ کرنے والوں کے وہ چہرے پر پھینکی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سب کی آنکھوں میں گئی اور سب کے سروں پر بھی پہنچی، سب کے سب اس خاک سے اندھے ہو گئے اور میرے آقا کو وہ نہ دیکھ سکے۔ حضور ان کے سامنے سے نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر حضور غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی لوگوں کو امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ کو انہوں نے چھوڑا۔ مشرکین رات پر حضور کے گھر کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب وہ حضور کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر
پیغمبر تو حضرت علی ہیں، اور انہوں نے حضور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں فرمایا ہمیں معلوم نہیں۔ کفار حضور کی تلاش میں نکلے، جب غار ثور پر پہنچے تو مکری کے جالے کو دیکھ کر انہوں نے کہنے لگے اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ مکری کا جالا گر جاتا، کیونکہ وہ اللہ نے جالا دوبارہ بن دیا تھا۔ حضور اسی غار میں 3 دن رہے اور پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا اور یہ شان نزول۔ اب چند آیات رہ گئی، کل انشاءاللہ 9ویں پارے کا اختتام ہوگا، پرسوں 10ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہم سب کا نماز شہادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں سیکھنا سکھانا قبول فرما لے۔ اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق بولنے والا بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ سے، ریاکاری سے، منافقت سے محفوظ فرما، بغض کینوں سے محفوظ فرما۔ باطنی جتنے امراض ہیں یا اللہ اس قرآن جو شفا ہے، اس درس قرآن کی برکت سے ہمیں باطنی سارے امراض سے شفا دے دے، اللہ باطنی سارے گناہوں سے بچنے والا بنا دے، جو ہو گئے تو معاف کر دے، ظاہری گناہ معاف کر دے، باطنی گناہ معاف کر دے، ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ ماہ شعبان کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کا قرب عطا کر دے، اپنے محبوب کی نگاہ کرم عطا کر دے، اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے، اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب کر دے، مرتے دم تک حضور کی سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔